نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بندن پہچان لے، یا فرمایا اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کرو، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا اچھا گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے، اس کے پاؤں کے سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا گم شدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سالم شبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔